السلام علیکم فرینڈ، ہمارے چینل اسلامک سیریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یجوج ماجوج کی قوم کے بارے میں ذکر کریں گے کہ کیسے ذوالقرنین نے اس قوم کا محاسبہ کیا۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 85، وہ ایک راہ کے پیچھے لگا۔ اس آیت میں ذوالقرنین کے اس سفر کے آغاز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو آخرکار ہمیں اس جگہ لے جائے گا جہاں ذوالقرنین نے یجوج ماجوج کی قوم کا محاسبہ کیا اور ایک مقررہ وقت تک ان کی راہ بندی کر دی۔ اس آیات کو سورہ الکہف میں 3 بار دہرایا گیا اور تینوں بار آیت میں سمت اور علاقہ تبدیل ہونے کی نشاندہی ہے۔ حالانکہ تیسری بار دہرائی جانے کا اشارہ موجود نہیں ہے، مگر اس وقت تک ذوالقرنین ایسے مقام تک پہنچ جاتے ہیں جس کے بعد ایک ہی سمت میں بڑھنا ممکن ہے۔ تمام باتیں واضح آگے چل کر ہو جائیں گی۔ فی الوقت ہم ذوالقرنین کے سفر کے آغاز کو دیکھتے ہیں۔ سورہ الکہف آیت نمبر 86، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا اور وہاں ایک قوم ملی اور ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین یا تو انہیں سزا دے یا ان کے ساتھ بلائی اختیار کر۔ اس آیت میں جگہ جگہ علامتی اشارے ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ اور غور و فکر ضروری ہے۔ اس آیت میں سورج کے ڈوبنے کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالقرنین مغرب کی طرف روانہ ہوئے۔ ذوالقرنین کے دور میں جو علاقہ مدیہ سلطنت کے مغرب کی جانب آتا ہے وہ آرمینیا کا ہے، اور قدیمی آرمینیا موجودہ آرمینیا سے 3 گنا بڑا تھا۔ یہاں 2 بڑی مرکزی ریاستیں تھیں اور ان دونوں قوموں کا ذکر آیت نمبر 87 اور آیت نمبر 88 میں موجود ہے۔ ریاست آرمینیا میں 3 بڑے آبی ذخائر موجود تھے جو ارمیہ، جھیل وان اور جھیل سیوان۔ موجودہ آرمینیا میں صرف جھیل سیوان ہے۔ یہی وہ جھیل ہے جس کی طرف ذوالقرنین بڑھے، جس کا اشارہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ آج بھی سیوان یورپ ایشیا کے سب سے بڑی جھیل تصور کی جاتی ہے۔ حالانکہ انسانی مداخلت کی وجہ سے اس کے حجم میں 40% کمی آ گئی۔ آج بھی آرمینیا کے لوگوں کی پانی کی ضروریات اس جھیل سے پوری کی جاتی ہے، اور یہ جھیل آرمینیا کے کل رقبے کا 5% ہے۔ قرآن میں اس جھیل کی بھی پہلی خصوصیت بیان کی گئی، وہ اس کی کالی رنگت ہے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 90، یہاں تک کہ وہ سورج کے نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 90 میں اللہ کریم ذوالقرنین کے سفر کی دوسری کڑی کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور وہ کون سی جگہ ہے جس کا واضح اشارہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ جیسا کہ آیت نمبر 90 سورہ الکہف میں بتایا گیا ہے کہ ذوالقرنین سورج کے نکلنے کی جگہ تک گئے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ آرمینیا سے مشرق کی جانب بڑھے، اور جیسا کہ آرمینیا کی جھیل سیوان میں سورج غروب ہونے کا اشارہ کیا گیا ہے، اور اسی طرح بحر خضر میں سورج نکلنے کا ذکر ہے جو کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے مشرق میں واقع ہے۔ آرمینیا کے مشرق کی طرف جو علاقہ شروع ہوتا ہے وہ موجودہ دور کا آذربائیجان ہے، اور آذربائیجان کا علاقہ باکو قابل اہمیت کا حاصل ہے۔ آذربائیجان بھی فارسی زبان کا لفظ ہے جو کہ فارس کے اس علاقے کی پر حکمرانی کو ظاہر کرتا ہے۔ آیت نمبر 90 کے دوسرے حصے میں صاف ظاہر ہے کہ سورج کی اوٹ سے کوئی نباتات نہ ہوگی، جو کہ آذربائیجان کے علاقے کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ گرم صحرائی علاقے اور بارش کی کمی کی وجہ سے ہے، یعنی کہ ایک گزشتہ منزل آرمینیا کے مشرق میں ہونا اور دوسرا سورج کے بچاؤ کا کوئی قدرتی ذریعہ نہ ہونا، جو کہ گنجان جنگلوں کی عدم موجودگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ذوالقرنین اپنے سفر کی دوسری کڑی میں آذربائیجان کے علاقے تک پہنچ جاتے ہیں، تو اگر اس جگہ پر غور کیا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آذربائیجان کے مغرب کی طرف بحر خضر ہے اور مشرق کی طرف آرمینیا کا علاقہ ہے جو ذوالقرنین کی سلطنت کا حصہ ہے، اور جنوب کی طرف فارس کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے جو پہلے ہی ذوالقرنین کی ریاست کا حصہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ علاقے نہیں ہیں کیونکہ یہ
یہ پہلے ہی اس کے قبضے میں تھے، تو آگے بڑھنے کے لیے صرف ایک ہی سمت ہی رہ جاتی ہے، وہ شمال کی طرف ہے۔ ذوالقرنین کی ریاست کا آخری حصہ بھی یہی ہے۔ آذربائیجان کے شمال میں داغستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک شہر ہے دربند جہاں ذوالقرنین پہنچے۔ اس جگہ کے مغرب کی طرف کو کاف کی پہاڑیاں شروع ہو جاتی ہیں اور مشرق کی طرف بحیرہ خضر واقع ہے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 93۔ یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، ان کے پاس اس نے ایک ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ اس آیت میں جس قوم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ دربند کے علاقے میں تھی۔ ذوالقرنین اس علاقے سے واقف نہ تھے اور نہ ہی ان کی زبان سمجھتے تھے۔ اس آیت میں ایک اور بات کا اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ قوم کہاں آباد تھی، جیسا کہ یہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ذوالقرنین کو یہ قوم دو پہاڑوں کے درمیان میں ملی، اور اکثر لوگ یہی گمان کرتے ہیں کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان سے گزرنے کے بعد آگے شاید کوئی وادی ہو جس میں یوج ماجوج کی قوم بستی ہو۔ سورہ الکہف آیت نمبر 94۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں۔ اس آیت میں یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس قوم نے ذوالقرنین سے التجا کی کہ آپ ان دو پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا دیں تاکہ یاجوج ماجوج کی راہ بندی ہو جائے اور لوٹ مار نہ کر سکیں۔ تو ذوالقرنین نے ان دو پہاڑوں کے درمیان بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ ایک ایسا بند تیار کروا دیا جس سے یاجوج ماجوج کی راہ بندی ہو گئی۔ اکثر لوگوں کا گمان ہے کہ یہ دیوار لوہے اور تانبے سے مل کر بنی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اس دیوار کو بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ بنوایا گیا۔ یہ دیوار تقریباً 50 میل لمبی، 30 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل اسلامک سیریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ خدا حافظ۔